بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی اپنے شیعوں کو زمین پہ دیکھنا نہیں چاہتا، آسمانوں میں دیکھنا چاہتا۔ ہمیشہ یاد رکھ، میں یوتھ کو بولا کہ پڑھو اچھا، تو آئی بہت اچھی تعلیم دی تھی، باڈی آئی، فیونل ہو رہا تھا، لیٹ ہو گیا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لیٹ ہو گیا، کوئی بات نہیں، باپ مرا، لیٹ ہو گیا تدفین میں۔ ایک بیٹا بولتا ہے کہ جلدی کرو، ڈو اٹ فاسٹ، I've got soccer match۔ Can you imagine یہ حالات میں آپ کیا بول رہا؟ تدفین ہو گئی، پھر آفس میں بیٹھے، زیارت کی مجلس، تیجے کی مجلس کی، فاتحہ خانی کی مجلس ڈیسائیڈ ہو رہی تھی، وہ ویکنڈ آ رہا تھا، وہ بولتا ڈونٹ ڈو اٹ ایٹ 5 o'clock، میرا فائنل ہے۔ اب آپ امیجن کرو اگر ایسی اولاد تمہاری ہوگی تو کیا پہلی رات کی باپ کی نماز پڑھے گا، صدقہ دے گا، تمہاری لحد پہ آ کے فاتحہ پڑھے گا؟ میں ان لڑکیوں کو لڑکوں کو بول رہا ہوں، کیا سمجھ رہی ہے لائف کیا ہے؟ یہ لائف ایک ببل کی طرح کبھی بھی ختم ہو جائے گی، کوئی یہاں رہنے نہیں آیا۔ تو اولاد کو ایسا بنا لو۔ بی بی زہرا کی زندگی کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو، بی بی کے دونوں بیٹے امام ہیں، لیکن اس کے باوجود مولا حسن سے بات کر رہی بیٹھ کے۔ بی بی زہرا امام حسن کو تعلیم نہیں دے رہی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام دنیا میں امام بن کر آتا، دنیا میں آگے امام نہیں بنتا۔ امام کو ضرورت نہیں ہے تربیت کی، لیکن بی بی زہرا نے مولا حسن سے بات کر کے اپنی کنیزوں کو میسج دیا کہ دیکھو میرا بیٹا حسن ہے، اس کے باوجود میں اگنورنٹ نہیں ہوں، تو تم کیسے اولاد سے اگنورنٹ ہو گئے؟ ہم سمجھ رہے میری بات؟ ہم سوچ رہے کہ نسل کہاں جا رہی؟ میری ایک ہی خواہش ہے ایسٹ لندن کی سکینہ ٹرسٹ میں، اس جنریشن کو تم پروٹیکٹ کر لو، سیکنڈ جنریشن خود بخود پروٹیکٹ ہوگا۔ You don't need to worry about second, third generation۔ ہر ماں کی ایک ہی خواہش ہونا کہ میرا بچہ دیندار نکلے، میرا بچہ، اس کے لیے خود عمل کرنا پڑتا۔ تو پہلی جب تم تربیت کے لیے پروپوز کرو، یہ امام علی کا جملہ ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا اولاد کی تربیت کب شروع کرنا، جب بچہ 4 سال کا ہو جائے؟ علی نے کہا 9۔ تو کہا 2 سال کا؟ تو کہا نہیں۔ علی نے کہا پھر جب پیدا ہو، جب فکر کرے گی اس کی تربیت، اس کو ریس کیسا کرے؟ علی نے کہا 9۔ علی نے کہا مولا پھر دن وین، جب پیٹ میں آئے، شکم مادر میں بچہ آئے، اس وقت فکر کرنا؟ علی نے کہا 9۔ اٹھ گئے راوی، کھڑے ہو، کہا مولا پھر کب؟ کہا جب تم رشتہ بھیجو نا، وہاں چیک کرو کہ وہاں اسلام ہے۔ آپ سمجھ لیں میری بات؟ ہم دیکھتے، آپ انصاف سے بولو، ہم دیکھتے کہ جس گھر میں رشتہ، میں ایک میرے جملے میں یوتھ کو بول رہا ہوں، ایک چیز یاد رکھو، دنیا میں ہمیشہ کمپرومائز، ہر چیز میں تم کمپرومائز کر سکتے، بٹ نو کمپرومائز ان ولایت علی۔ You understand what I said? No compromise in عزاداری حسین and ولایت امیر المومنین۔ تھوڑے سے گلیمر کے لیے، تھوڑے سے پلیزر کے لیے امام علی کی محبت کو قربان مت کرو۔ یہی تمہاری ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر کام آنے والی ہے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، ولایت امیر المومنین کام آئے گی اگر اسی کو تم وہ کرتے۔ آج کتنا ہماری لڑکیاں کہاں جا رہے ہیں؟ کیا میں سیرت بی بی زہرا کی باتیں، میں تو چاہتا تھا پوری سیرت پڑھوں، آپ بی بی زہرا کی اسی سیرت پہ دیکھو کہ کیسی تربیت دے رہے۔ آج ہماری گرلز، ہماری لڑکیاں کہاں ہیں؟ بتاؤں آپ کو، خود سے آپ خود بہتر جانتے ہو کہ آپ کے ملک میں نہیں، پوری جگہ، انڈیا میں بھی وہی حال ہے، پاکستان میں بھی۔ یہاں پہ ایک فیملی کی ایک لڑکی سے بات ہوئی، ماں باپ رو رہے چھوٹے بچوں کی طرح، چھوٹے بچوں کی طرح۔ میں نے اس سے پوچھا تم کیوں کر رہے اس لڑکے سے شادی، کیوں کر رہے؟ تو اس نے کہا کہ مولانا مجھے پسند ہے۔ میں نے کہا تم کو اور کوئی پسند نہیں ہے؟ نان مسلم پسند آ رہا تم کو؟ تمہارے اتنے کزنس ہیں،
کسی سے بھی کر لیتے ہیں. میں بولا پھر مذہب کا کیا ہوگا؟ نہیں اس نے کہا ہے میں اپنے ریلیجن پر رہتے. میں نے کہا تمہارا نکاح کیسے ہوگا؟ نہیں وہ مسلمان ہو جائے گا. میں نے کہا کیوں ہو رہا مسلمان؟ وائے؟ پھر لڑکے سے میرے بات مسلمان تم اپنے مذہب پہ رہو. تمہاری ماں راضی ہے؟ اس نے کہا نہیں ماں راضی نہیں. میں نے کہا یار جس نے 9 مہینے تم کو پیٹ میں رکھا اس کو ناراض کر کے آ رہے ادھر کیوں آ رہے؟ تم مسلمان کیوں ہو رہے بھائی؟ اس کی محبت میں مسلمان ہو رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تم کل چھوڑ دو گے اس کو. اگر تم ریئل دل سے مسلمان ہو رہے تو مسلمان ہو رہا. میں لڑکی کی محبت مان ہو رہا. بولا کیوں ہو رہا بھائی تم؟ میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ پھر وہ ہوگا کیا؟ بچوں کا کیا ہوگا؟ نہیں جو بچے ڈیسائیڈ کرے وہ. یہ تو حالات ہے. یہ تو حالات ہے. افسوس ہے بڑا. بی بی زہرا کیا تربیت دے رہی؟ بی بی زہرا کا پیغام کیا ہے؟ صرف شہزادی کی مجلسیں پریکٹس کی طرح مت کرو. تم کو فرش اعظم پہ بیٹھنے کا لیکن سیرت مظلوم بی بی زہرا تک سے کچھ تو لو. بی بی نے کیسا سیکریفائز کیا ہے؟ مادر حسین کا سیکریفائز دیکھو, قربانی دیکھو, ایثار دیکھو, کربلا کا ایثار دیکھو. اور ہم اپنی اولاد کو ایزی لے کے چھوڑ دیں. ڈیزاسٹر ہے دوستو. آج کمیونٹی میں ہمارے ڈیزاسٹر ہے. تباہی ہو رہی. میں ایک ہی چیز لڑکیوں کو بولتا کہ بی بی زہرا کو ناراض کر کے زندگی تمہاری نہیں گزر سکتی. شہزادی کو ناراض مت کرو. مذہب کو قربان مت کرو. کوئی تمہارے تو اس میں ماں باپ کا یہ زور ہونا چاہیے کہ بچپنے سے بچوں کو ایسا ریز کرو کہ ان کے ذہنوں میں کوئی اور آئے نہیں. لڑکیوں کے ذہنوں میں کوئی آئے نہیں. ایسا تیار کرو ان کے بیس کو, ان کے فاؤنڈیشن کو, اپنی اولاد کی اتنا مضبوط کرو. Spare some time 15-20 minutes sit with your kids. اس کے بعد دیکھو یہ ایسا انویسٹمنٹ ہے تمہارا پیسہ, تمہاری دولت, تمہارا بینک بیلنس, تمہارے شیئرز. یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, تمہاری اولاد تمہاری انویسٹمنٹ ہے. اگر اولاد دیندار نکل جائے تو وہ تمہارے لیے فاتحہ بھی پڑھے گی, وہ تم کو برزخ میں تمہارے درجات کو بلند بھی کروائے گی. ورنہ کوئی نہیں پوچھے گا. ایک جنریشن کے بعد اب اپنے گرینڈ پیرنٹس پہ پڑھتے ہیں فاتحہ؟ نہیں پڑھتے. اولاد کو بنا لو, اولاد کے لیے انویسٹمنٹ کر لو کہ دیندار اگر بچہ نکل جائے تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے تمہارا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. آپ خاموش ہو کے سن رہے. اب میں پھر اپنے حالات کو بدلتا. تھوڑا سا بمبارڈمنٹ ہو گیا لیکن واٹ ٹو ڈو. یہ ممبر کا حق ہے, ممبر ہے. میں اللہ کا شکر ہے میری بیوی کا. میں کبھی مجمع کے لیے نہیں پڑھتا, میری مظلوم بیوی راضی ہو جائے. آپ کیا دیں گے یار مجھے؟ آپ کچھ نہیں دیں گے. جو بیوی دے گی وہ سب سے زیادہ دے گی. بیوی دعا دے دے وہی کافی ہے میرے کو. بخشش کا سہارا بیوی کی دعا ہے. میری مظلوم شہزادی کی دعا اگر لگ جائے نا تو دنیا اور آخرت تمہاری ہو جاتی. ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. اگر ریئلی کچھ فائدہ اٹھانا ہے, بس میں آخری حصے پہ آ گیا کہ بیوی کی دعا ایسی ہے. ایک چھوٹا سا عمل دے دیتا آپ کو جو میرا ایک دستور ہے. بڑے مشہور اعمال ہیں بیوی کے. آج سے ایکچولی یہ شروع کرنا ہے بیوی کی شہادت سے, 3 جمادی الثانی سے. کوئی بات نہیں, آپ 20 جمادی الثانی تک یہ پڑھیں. کل سے پڑھیں, کوئی مشکل نہیں. آپ پڑھ کے دیکھنا. خالی 2 قرآن کے سورے, کچھ نہیں, 2 قرآن کے سورے بیوی کو ہدیہ کرنا ہے. پہلے 2 رکعت نماز پڑھو کہ میں نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں. 2 رکعت حاجت کی مظلوم بی بی زہرا مادر حسنین سے قربتاً للہ. پہلی رکعت میں الحم کے بعد سورہ انا اعطیناک الکوثر پڑھنا, اس لیے کہ سورہ کوثر مکے کا سورہ ہے, مکی سورہ ہے. اور اس سورے کو اس وقت آیا تھا. اچھا یہ سورے کی اور تعریف کیا ہے؟ ہارٹ کا اگر کسی کو پرابلم ہے نا, سکون چاہتے, جو آج سب سے زیادہ مشکل ہے. UK ہو, آج ہر کو پاس سٹریس ہے, بے انتہا سٹریس. اگر سٹریس سے بچنا چاہتے
تو روز 18 مرتبہ سورہ کوثر پڑھو، اس لیے کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو رسول کے دل کو سکون پہنچایا تھا، صرف اللہ کے رسول کو نہیں، میری ماں بی بی خدیجہ کے بھی دل کو سکون پہنچایا تھا۔ یہ سورہ تم کو عزت دے گا۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو یہ سورہ کی کثرت سے تلاوت کرو، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ بیوی کا واسطہ دے کے اگر دعا کرے تو اللہ اس کو اولاد دیتا۔ اولاد کے لیے ایک اور اچھی چیز ہے کہ نماز شب نماز پڑھو، اولاد ملتی، اس لیے شادی ہوتی، ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت ہوتی، رزق کا دروازہ کھلتا، اس لیے کہ شب نماز پڑھنے والا رزق کے آگے چلتا، پیچھے نہیں چلتا۔ شب نماز میں اولاد کیسے ملتی؟ اس لیے کہ مولا علی نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا ہے، مولا حسین نے بی بی سکینہ کو شب نماز میں مانگا۔ اگر لڑکی چاہتے تو شب نماز پڑھو، لڑکا چاہتے تو شب نماز پڑھو۔ سمجھ میں آئی بات؟ زیادہ سے زیادہ تو بی بی کی یہ نماز پڑھو پہلی رکعت میں، میں نے اہل بیت چینل پہ بھی ایک ریمائنڈر ہو جاتا، کوئی حرج نہیں۔ پہلی رکعت میں الحم اور سورہ کوثر ایک مرتبہ، دوسری رکعت میں الحم اور سورہ قل هو اللہ احد۔ میں آپ کو ایک بات بولوں، سورہ قل هو اللہ احد جو ہے نا، یہ مولا حسین کا فیوریٹ سورہ ہے۔ 114 سوروں میں سورہ توحید ایک ایسا سورہ ہے یہ جو اس میں مکمل اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے۔ اتنا پیارا سورہ ہے یہ، اور مولا حسین خود قرآن ہے، لیکن علی مولا حسین اس سورے کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ اگر آپ خالی احد کی تسبیح پڑھو، صمد کی تسبیح پڑھو، ایسا نکلتا بندہ رات کی طرف سے، یا پورے سورہ قل پڑھو، اس کا صرف پورے قرآن مجید کا کوئی سورے کا یہ ثواب نہیں ہے جو اس سورے کا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ، غور سے سنا، پہلی رکعت میں سورہ کوثر ہے، دوسری رکعت میں سورہ توحید ہے۔ پورے قرآن مجید کا کوئی بھی سورہ پڑھو یہ ثواب نہیں ہے جو اس سورے میں ہے۔ 3 دفعہ پڑھو یہ قرآن کا ثواب ہے۔ آپ نے ایزی لے کے سن لیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مت پڑھو، خالی 3 دفعہ پڑھتے جاؤ۔ رات میں سونے سے پہلے، یہ بھی بی بی زہرا کا اللہ کے رسول نے تحفہ دیا تھا۔ بی بی زہرا کو کہا تھا کہ بیٹی ایک رات میں قرآن ختم کرو، تو بی بی نے کہا بابا کیسے؟ تو کہا 3 مرتبہ سورہ قل پڑھو، اللہ تم کو ایک قرآن کا ثواب دے گا۔ تو اگر ایک قرآن کا ثواب لینا ہے تو 3 دفعہ سورہ قل، لیکن قرآن مجید پڑھنا ضرور، اس لیے کہ قرآن مجید پڑھنے سے میموری شارپ ہوتی۔ میموری شارپ کرنے کے لیے بہترین جو عمل ہے وہ قرآن مجید کا ہے۔ تو دوسری رکعت میں یہ پڑھو، 2 رکعت فجر کی نماز کی طرح نماز، بی بی کی تسبیح پڑھنا، تسبیح کے بعد کیا کرنا؟ قرآن مجید کا مشہور سورہ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین جب پڑھنا نا تو کیسے پڑھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین، ایک لمحہ روکو، صلوات پڑھو، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وجل فرجہ۔ آپ تھک گئے اس لیے بہت آہستہ پڑھ رہے ہیں، نہیں صلوات؟ اللہم صلی اللہ محمد۔ بھائی آپ تھکے تو میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں، اب میں نیو پورٹ جا رہا ہوں، حکومت، اس لیے کہ جتنی دیر تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو نا، ایک نگاہ کرم مادر حسنین ہے، یہ یاد رکھو فرش عذاب پہ۔ میری مظلوم بیوی کی نگاہ کرم، اگر میں تو بولتا نا ایک دفعہ بھی نگاہ کرم ہو جائے نا، بیڑا پار ہو جائے۔